السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ گرامر علم النحو قسط نمبر 22، اسم موصول کا بیان۔ الموصول وصل یصل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ موصول کو اسمی اور حرفی دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حرفی میں سب سے پہلی ہے ان مصدریہ، اور یہ متصرف فعل کے ساتھ ملایا جاتا ہے، چاہے وہ ماضی ہو جس طرح عجبت من ان قام زید، یا وہ مضارع ہو جس طرح عجبت من ان یقوم زید، یا امر ہو جیسے اشرت الیہ بان قم۔ لیکن علماء نحات نے یہاں پہ اختلاف کیا ہے ان جو کہ داخل ہے فعل امر پر، یعنی کہ جس طرح میں نے مثال دی ہے کہ اشرت الیہ بان قم میں، کہ یہ ان جو ہے یہ کون سا ہے۔ ایک نحویوں کی قوم پوری جو ہے اس نے یہ کہا، انہیں میں سے سیبوئے بھی ہیں، کہ یہ مصدریہ ہے اور اس کی تعویل کی گئی ہے، جو اس کے بعد ہے اسم وہ مجرور ہوگا با کے ساتھ، کیونکہ حرف جاری ہے اسم کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر وہ با نہ پائی جائے لفظ کے اندر تو پھر وہ مقدر ہوگی۔ لیکن زمخشری رحمہ اللہ اور دوسرے کئی نحات کا یہ قول ہے کہ اگر با نہ ذکر کی جائے تو پھر وہ مفسرہ ہوگی۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا۔ اگر اس سے پہلے حرف جارہ آ جائے تو وہ مصدریہ ہوگی، اور ایک قوم نے کہا ہے کہ یہ زائدہ ہوگی، اور بِأَنَّكُمْ کا معنی بلفظ کم کے ساتھ ہو جائے گا۔ اگر واقع ہو اس کے بعد فعل غیر متصرف، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی ان کے بعد لیسا آ گیا جو کہ فعل غیر متصرف ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے وَأَنَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، تو یہ پھر مخففہ من المثقلہ ہوگا، یعنی ان خفیفہ ہوگا۔ دوسرا ہے انا، اور یہ اسم اور خبر کے ساتھ ملایا جاتا ہے، یہ تو مشہور ہے، جس طرح کہ عجبت من ان زیدا قائم، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول گرامی ہے اولم یکفہم انا انزلنا، اور یہ ان مخفف من المثقلہ بھی ہوتا ہے، اور اس وقت یہ اسم اور خبر سے ملایا جاتا ہے، لیکن اس کی اسم محذوف ہوگی اور اس میں مثقلہ کی مذکور ہوگی، یہ فرق ہے۔ اور تیسرا ہے کئی، فعل مضارع کے ساتھ صرف اور صرف ملتا ہے یہ، جس طرح کہ جئت لکی تکرم زیدن، میں اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ تو زید کی اکرام کرے، عزت کرے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے ما، اور یہ مصدریہ اور ظرفیہ ہوتا ہے، جس طرح لا اصحبک ما دمت منطلقا، یعنی ما دمت کا مطلب ہے مدت دوام کا منطلقا، اور یہ کبھی کبھی غیر ظرفیہ بھی ہوتا ہے، جس طرح عجبت مما ضربت زیدا، اور یہ ماضی کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جس طرح مثال دے دی گئی ہے عجبت مما ضربت زیدا میں، اور کبھی کبھی مضارع کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جس طرح لا اصحبک ما یقوم زید، میں تیرا ساتھی نہیں بنوں گا جب تک تیرے ساتھ زید کھڑا ہے۔ وعجبت مما تضرب زیدا، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، یعنی فعل کے ساتھ ملانے سے اس کو، چاہے وہ ماضی ہو چاہے مضارع ہو، اللہ کا یہ فرمان ہے بما نسو یوم الحساب، نسو ماضی ہے، اس کے شروع میں ما آ گیا ہے۔ اور جملہ اسمیہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جس طرح عجبت مما زید قائم ولا اصحبک ما زید قائم۔ اب مما زید قائم اور ما زید قائم یہ دونوں جملہ اسمیہ پر داخل ہوا ہے ما، لیکن یہ قلیل ہے۔ ناویوں نے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں کہ جب ما کے بعد یہ جملہ اسمیہ ہو، مصدریہ ہو حرف مصدری کے ساتھ، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ لا افعل ذلک ما ان فی السماء نجما ولا اکلمہ ما ان حراء مکانہ، تو جمہور بصری یہ کہتے ہیں کہ ان جو ہے اور جو اس پر داخل ہے یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ فاعل ہے فعل محذوف کا، اور تقدیری عبارت اس طرح ہوگی کہ لا اکلمہ ما ثبت کون النجمی فی السماء، اور وما ثبت کون حراء مکانہ، تو اس وقت یہ موصولہ ہوگا، یعنی مصدریہ جملہ فعلیہ کے ساتھ جو کہ ماضی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے ان کے نزدیک کہ اکثر اس کا ملنا افعال کے ساتھ ہے، اور اکثر پر محمول کرنا ہی اس کو اولا ہے۔ لیکن کوفی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جو انا ہے نا اور جو اس پر داخل ہوتا ہے یہ طویل مصدر میں ہے مرفوع اسی طرح، لیکن
یہ جو مصدر مرفوع ہے یہ مبتدا اس کی خبر محذوف ہے، یعنی بصریوں نے اس کو فاعل بنایا ہے فعل محذوف کا، اور کوفی یہ کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی تعویل مصدر میں تو ہوگا، مرفوع ہوگا، لیکن یہ مصدر مرفوع مبتدا بنے گا، اس کی خبر محذوف ہے، اور اس کا مقدر عبارت اس طرح ہوگی کہ لا فعل کذا ما کون حرا فی مکانہ ثابت وما کون نجم فی السماء موجود۔ تو یہ واصلہ کے باب میں سے یہ ہوگا جملہ اسمیہ کے ساتھ، لیکن یہ بہت زیادہ کم ہے اس کا اس طرح استعمال ہونا۔ اور جملہ اسمیہ کے ساتھ اکثر طور پر ملایا جاتا ہے ظرفیہ مصدریہ ماضی کے ساتھ، یا پھر مضارع منفی بلام کے ساتھ، جس طرح لا اصحابک ما لم تضرب زیدا ویقل وصلها، اور اس کا ملانا بہت کم ہے، یعنی مصدریہ کا مضارع کے ساتھ جو کہ نفی بلام نہ ہو، جس طرح اس کی مثال ہے لا اصحابک ما یقوم زید، یہاں پر ما لم یقوم زید نہیں ہے، ما یقوم زید اس کے ساتھ ملانا کم ہے، جس کے شروع میں لم ہو اس کے ساتھ ملانا اس کا اکثر ہے۔ اور شاعر کا قول وہ اس قلیل مقدار کی دلیل یہ ہے اتوف ما اتوف ثم آوی الی بیت قعیدتہ لقاعن، اور اسی میں سے ہے لو، اور وہ ماضی کے ساتھ ملایا جاتا ہے جس طرح وددت لو قام زید، یا پھر مضارع کے ساتھ ملایا جاتا ہے جس طرح وددت لو یقوم زید۔ تو جب موصول حرفی کا بیان ہو چکا تو موصول جو اسماء ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا مصدر کی جگہ پر واقع ہونا صحیح ہو، جس طرح وددت لو تقوم ای وددت قیامک، یا پھر اجبت مما تصنع یعنی اجبت صنع کا، وجئت لکی اقرأ، اور اس کا ہوگا وجئت قراءتک، اس طرح اس کی مثالیں ہیں۔ پس جو موصول اسمی ہے وہ الذی مفرد مذکر کے لیے ہے۔ اب یہ فرق نہیں ہے کہ مفرد چاہے حقیقی ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں زید الذی یزورنا رجل الکریم، یا پھر یہ مفرد حکمی ہو، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں الفریق الذی یکون فیہ فریق مخلص نافع، جس طرح کہ اس کا فرق نہیں ہے اس کے درمیان کہ یہ عاقل ہو یا پھر غیر عاقل ہو، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ الیوم الذی سافرت فیہ کان یوما ممطرا۔ اب یہاں پر الیوم جو ہے یہ الذی، یہ الیوم جو ہے یہ غیر عاقل ہے۔ اور واللتی یہ مفرد مؤنث کے لیے ہے، اگر آپ تثنیہ بنائیں گے تو پھر آپ یا کو ساکت کر دیں گے اور اس کی جگہ پر الف لائیں گے رفعی حالت کے اندر اللذانی اور اللتانی، اور یا لائیں گے نسبی اور جری حالت کے اندر اللذینی اور اللتینی، اور اگر آپ چاہیں گے تو پھر نون کو مشدد پڑھیں گے یا محذوف کے عوض، تو پھر اس وقت آپ کہیں گے اللذانی اور اللتانی، اور اللذانی یأتیانی ہا منکم، واللذانی یأتیانی ہا منکم، یہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور اس کو مشدد پڑھنا بھی جائز ہے یا کے ساتھ، اور یہ کوفیوں کا مذہب ہے۔ پھر آپ یہ کہیں گے اللذین اور واللتین، اور ربنا ارنا الذین، الذین یعنی نون پر مشدد کے ساتھ بھی یہ پڑھا گیا ہے۔ ایک قرات تفاسیر کے اندر یہ بھی منقول ہے کہ ربنا ارنا الذین، اصل میں تو ہے نا کہ ربنا ارنا الذین یضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ اور یہ جو تشدید ہے یہ کبھی کبھی جائز ہے تثنیہ کے اندر، یعنی را اور تا کے اندر، جو کہ اس میں اشارہ ہیں، پر آپ یہ کہہ دیں گے ذانی اور تانی، اور اسی طرح یا کے اندر بھی جائز ہے، جس طرح آپ یہ کہہ دیں کہ زینا و تینا، اور یہ کوفیوں کا مذہب ہے۔ لیکن مقصود اس مشدد سے یہ ہے کہ یہ الف معذوفہ کے عوض میں لائی گئی ہیں، جس طرح کہ الذی اور اللتی کی بات میں گزر چکا ہے۔ جمع مذکر کے اندر الا مطلق طور پر بولا جائے گا، چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، جس طرح اس کی مثال دیکھ لیں جان الاولا فعلوا، اور کبھی یہ جمع مؤنث کے اندر بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور اس وقت دونوں امر جمع ہو جاتے ہیں۔ شاعر کے اس قول میں